اللہ 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 الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں ہم بات کریں گے قربانی کی حکمتوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا جو حکم دیا ہے اس میں حکمتیں کیا ہے، اس کی مصلحتیں کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم کیوں دیا، کن وجوہات کی بنا پر دیا، اس میں کیا کیا مصلحتیں ہیں، کیا فوائد ہیں، تاکہ ان مصلحتوں کو سن کر، ان فوائدوں کو سن کر ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہمارے اعتقاد میں، ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ سامعین کرام، جہاں تک قربانی کی حکمتوں اور مصلحتوں کا سوال ہے، تو اگر آپ اس واقعہ قربانی پر غور کریں اور اس کے تہ تک اگر آپ جانے کی کوشش کریں گے تو یہ واقعہ خود اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، آپ اس واقعے کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لخت جگر کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ حکم ملنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو بجا لانے کے لیے اور اس حکم کو کر گزرنے کے لیے آپ نے اپنے لڑکے کو لیا، ساتھ میں چھرا لیا اور آپ ایک میدان کی طرف چل دیے۔ صرف چلے ہی نہیں بلکہ اپنے لخت جگر کو لٹا کر ان کے گلے پر آپ نے چھرا بھی پھیرا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بجا لانے کے لیے فوراً روانہ ہو گئے۔ اس کی حکمت اور اس کی مصلحت اور ریزن کے پیچھے نہیں پڑے کہ اللہ آپ مجھے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے ایک مدت کے بعد مجھے ایک لڑکا دیا، اب اسے بھی میں قربان کر دوں، اسے بھی ذبح کر دوں، اللہ یہ حکم کیسا، یہ کیوں، کاہے آپ نے یہ ایسا حکم دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کی نہیں سنی بلکہ اپنے اللہ کے حکم کو دیکھا اور آپ روانہ ہو گئے۔ اسی واقعے کی یادگار کے طور پر یہ قربانی کا عمل ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم دیا۔ بظاہر یہاں پر نقصان ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کر گزرے، آپ نے جیسا حکم پایا ویسا آپ نے کر دیا۔ اس قربانی کی مصلحت بھی یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، احکام اسلام میں سے کسی حکم کے بجا لانے کا وقت آن پہنچے تو انسان اس عمل کو کر گزرے، وہاں پر اپنے شان عبدیت کا اظہار کرے، انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، اور غلام یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے حکم کیوں دیا جا رہا ہے، مجھے ایسا حکم کیوں دیا گیا، بلکہ غلام دیکھتا ہے کہ مجھے حکم کیا ملا ہے، وہ اس کے کرنے پر اور اس کو سر انجام دینے پر لگ جاتا ہے۔ جو غلام چوں چرا کرے وہ مالک کا وفادار نہیں کہلاتا، اپنے آقا کا محبوب نہیں ہوتا، نافرمان غلام کہلاتا ہے۔ تو اس قربانی کی مصلحت یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، اللہ کے غلام بن کر رہیں، اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اسے فوراً کر گزریں۔ تو اظہار عبدیت اور اپنا عاجز ہونا، اپنا اللہ کا بندہ ہونا، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے قربانی کا عمل ہے۔ دوسری حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، تعمیل حکم کرتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خود سے قریب کر لیتے ہیں۔ اور دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہے، معرفت الہی ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اسی کے لیے انسانوں کی تخلیق ہوئی، اس پورے عالم کو سجایا گیا، اس پورے کارخانے کا نظام چلایا گیا، معرفت کے لیے، اللہ کے تقرب ہی کے لیے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا اصل غرض جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے،
ظاہر بات ہے جب اللہ کا حکم بجا لائے گا اپنے نفس کے خلاف چل کر تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو خود سے قریب کر ہی لیں گے۔ تو دوسری حکمت ہوئی کہ قربانی یہ تقرب الی اللہ کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ نمبر 3 حکمت کہ قربانی سے اہل و عیال پر وسعت ہوتی ہے۔ گھر میں جانور کٹتا ہے، گوشت آتے ہیں، مختلف قسم کی ڈشز بنتی ہے، کئی قسم کے کھانے اور مختلف چیزیں بنائی جاتی ہے، گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، تو اس سے اہل و عیال پر ایک قسم کی وسعت ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک اس کی حکمت ہے۔ نمبر 4 حکمت کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو کھانے ملتا ہے، جن کو ہفتوں یا مہینوں میں گوشت یا اس کا شوربہ چکھنا نصیب ہوتا تھا، قربانی کی بدولت ہر ایک کے گھر پر ہانڈی ابلتی ہے، ہر ایک گوشت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے پاس چیزیں جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے، وافر مقدار میں چیزیں حاصل ہو جائے، تبھی وہ دوسروں کو دان کرتا ہے، دوسروں کو تبھی وہ دیتا ہے۔ اگر تھوڑی سی چیز ہو تو وہ دوسروں کو نہیں دیتا، خود بچا کر رکھتا ہے کہ آج نہیں تو کل کام آئے گا، صبح کام آئے گا، دوپہر کام آئے گا۔ لیکن اگر چیزیں وافر مقدار میں مل جائے، بہت ساری چیزیں مل جائے، وہ اسے جمع کرنے کی فکر میں نہیں رہتا، بلکہ اسے خرچ کرتا ہے، چلو فلاں کو دو، فلاں کو دو، آؤ بھائی تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ، ہر ایک کو وہ دیتے رہتے۔ قربانی میں یہ ایک حکمت ہے کہ غربا کو بھی کھانے ملتا ہے، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، عید سعید کے موقع پر وہ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت سے وہ بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ نمبر 5 حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کو جو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، قربانی کے ذریعے اس کا اظہار شکر بھی ہے۔ ہم چوپائے کو لیتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، تو جانور پر اللہ کا نام لینا اظہار شکر کے لیے ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس جانور کو، اس چوپائے کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے تابع کیا، ورنہ ہمارے بس کی یہ بات نہیں کہ ہم اس پر کنٹرول پا سکے، ہم اسے قابو کر سکے، اسے ذبح کر کے کھا سکے۔ آپ ہی نے اس جانور کو ہمارے تابع کیا، لہذا ہم آپ کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں، اس پر آپ کے نعمت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو ہمارے تابع نہ کیا ہوتا تو ہم اسے نہ کھا سکتے، ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ شیر کو آپ کھا سکتے ہیں، بلکہ وہی آپ کو کھا جائے گا۔ تو جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں، گویا کہ اس میں نعمت کا شکرانہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا اظہار بھی ہے، شکرانہ نعمت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم اور برتر ہونے کا اعتراف بھی ہے، اللہ کے قادر مطلق ہونے کا اعتراف بھی ہے۔ پھر جانور کو اگر شرعی طریقے پر ذبح کیا جائے تو وہ کس قدر کارآمد ہوتا ہے۔ گوشت ہے، پوشت ہے، ہڈیاں ہے، گوشت سے ہم مختلف قسم کے ڈشز بناتے ہیں، چمڑا جو ہے وہ بھی کام آتا ہے، بیگ، چپل وغیرہ مختلف استعمال کی چیزیں بنائی جاتی ہے، ہڈیوں کے پلیٹس وغیرہ بنتے ہیں، تو یہ مختلف فوائد اس سے وابستہ ہیں۔ تو گویا کہ قربانی کا تعلق اقتصادی امور سے بھی ہے۔ قربانی کرنے سے ہماری اقتصادی حالت اور مالی حالت بھی درست ہوتی ہے۔ اس کے چمڑوں سے مختلف قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہے، کئی کمپنیاں چلتی ہیں۔ قربانی کے بعد جو جانوروں کے چمڑے ہوتے ہیں یہ کمپنیوں میں جاتے ہیں، فیکٹریوں میں ان کی سپلائی ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ سال بھر میں اتنے چمڑے کبھی جمع نہیں ہوتے جتنا قربانی کے موقع پر جمع ہوتا ہے۔ یہ پھر کمپنیوں میں جاتا ہے، کمپنیوں میں مختلف لوگوں کو روزگار ملتا ہے، تو اس سے ملک کی اقتصادی حالت اور مالی حالت بھی درست ہوتی ہے۔ قربانی کے بعد ہم چمڑا مدارس کو دے دیتے ہیں، مدارس والے اسے فروخت کر کے جو رقم ہاتھ میں آتا ہے اپنے کام میں لاتے ہیں۔ تو قربانی کے ذریعے ہم مدارس کی بھی اعانت کر رہے ہوتے ہیں۔ مدارس جو دین کے قلعے ہیں، جہاں قرآن و سنت کی اشاعت اور قرآن و سنت کی خدمت کی جاتی ہے، اس کی بھی گویا کہ ہم ایک طرح سے قربانی کے ذریعے خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ دین کے نشر و اشاعت میں ہمارا یہ قربانی کا عمل جو ہے معین اور مددگار ثابت ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک حکمت اور مصلحت ہے۔ مدارس کو اس سے تقویت